سیلاب میں گھرے اور قرضوں میں ڈوبتے پاکستانی عوام کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق اگر سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو اسے پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر کسی نے پاکستان پر حملہ کیا تو اسے سعودی عرب پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اس معاہدے کو ایک تاریخی واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات تو ہمیں ہمارے موسمی دفاعی تجزیہ نگار ہی بتائیں گے، لیکن عوام کو صرف یہ سمجھ آئی ہے کہ اب پاکستان کی فوج ارض مقدس کی حفاظت کرے گی، اور سعودی عرب چونکہ دنیا اسلام کا امیر ترین ملک ہے تو وہ دامے درمے سخنے پاکستان کی مدد کرے گا۔ یہ اسی طرح کی امید ہے جب ایک غریب خاندان کا کوئی فرد سعودی عرب یا گلف میں نوکری کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو خاندان کو امید پیدا ہوتی ہے، اور یہ امید اکثر صحیح بھی ہوتی ہے کہ اب ان کا کچا گھر پکا ہو جائے گا، ان کے گھر میں صوفے، قالین، پردے اور نئے ٹیلی ویژن آئیں گے۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دفاعی معاہدے کیے ہیں اور ان کے نام پر ملک میں بہت پیسہ بھی آیا ہے، لیکن عوام کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ پاکستان کی فوج پر اکثر تنقید ہوتی ہے کہ یہ ملک کے خزانے کا زیادہ تر حصہ لے جاتی ہے، لیکن پاکستان کی فوج کبھی کبھی کما کر بھی دیتی ہے۔ 80 کی دہائی میں افغانستان میں روس کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا، ملک میں بہت پیسہ آیا، لیکن صرف چند محلات ہی بنے۔ پھر مشرف کے دور میں ایک دفعہ پھر امریکہ کے اتحادی بنے، ملک میں کچھ لوگوں کے لیے خوشحالی آئی، لیکن پھر نہ وہ مشرف رہے، نہ امریکہ سے دوستی، اور نہ ہی وہ خوشحالی۔ اب ایک انتہائی امیر برادر اسلامی ملک سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو ملنے والے شاہی پروٹوکول پر لوگ بہت خوش ہیں، کیونکہ اس طرح کا پروٹوکول ہم عام طور پہ سعودی حکمرانوں کو خود دیا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر آتی جاتی شاہی سواری ایک تاریخی موڑ نہیں ہوتی۔ تاریخی موڑ اسی وقت آئے گا جب دنیا کا امیر ترین مسلمان ملک اور ایک غریب ملک کی ایک انتہائی مضبوط فوج مل کے اس قابل ہو سکیں گے کہ غزہ کے بچوں کو کم از کم دودھ پہنچا سکیں، یا کم از کم ان کروڑوں پاکستانی بچوں کو اسکول بھیج سکیں جو گلیوں میں پھرتے ہیں اور جن کی زندگیوں میں آنے جانے والی شاہی سواریوں سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا۔